چوتھی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا آپس میں جو بھی اختلاف ہو جائے، حتیٰ کہ تلواریں بھی کیوں نہ چل پڑی ہوں، اس کے باوجود صحابہ کرام کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ گمراہ ہو گئے یا بعض لوگ گمراہ ہو گئے، یہ قرآن کے بیان کردہ عقیدے کے خلاف۔ اور اجتہاد میں دونوں مجتہد حق پر ہوتے ہیں۔ دو مجتہد جب آپس میں اجتہاد کرتے ہیں تو عوام الناس کا اس میں کوئی دخل نہیں، تو وہ اجتہاد کے طور پر اس کا اجتہاد ہے کہ میں حق کو پانا چاہ رہا ہوں، دوسرے کا اجتہاد اس لیے کہ وہ حق پر چلنا چاہ رہا ہے، تو وہ اپنے اجتہاد کے بنا پر جو راستہ اختیار کرتا ہے اس کے نزدیک وہ حق ہوتا ہے۔ لہذا مجتہدین وہ حق پر ہوتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اللہ کی عدالت میں دونوں میں سے کوئی بھی شخص اگر غلط نکل آئے اسے پھر بھی اجر ملے گا، اسے اجتہاد کرنے کا اجر ملے گا۔ معلوم ہوا اجتہادی غلطی کسی گمراہی کو نہیں کہتے، اجتہادی غلطی وہ ایک نسبتاً غلطی کہا جاتا ہے، ورنہ وہ بھی حق پر ہے اور وہ بھی حق پر ہے۔ یہ وہ حق نہیں ہے جو حق و باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے، دونوں حق کی طرف جا رہے ہیں، تھوڑا سا الگ الگ ہو گئے، تھوڑا سا ایک دوسرے سے دور ہوئے، ورنہ دونوں کا قبلہ ایک ہے۔ صرف اس فرق کو تھوڑا سا جو الگ ہوئے ہیں، اس فرق کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اگر ایک آدمی مشرق کی طرف چل پڑے اور دوسرا مغرب کی طرف، پھر راستے جدا ہوتے ہیں۔ جب دونوں ہی قبلہ کی طرف جا رہے ہیں، قبلہ رخ جا رہے ہیں، صرف آپس میں تھوڑا سا جدا ہوئے تو ہم انہیں اہل حق کہیں گے۔ یہ اہل حق ہیں، ان کا آپس کا اختلاف ہے، آپس میں وہ ایک دوسرے کو غلط سمجھ رہے ہیں، ترجیح دے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے صحیح بات یہ ہے جو میں کر رہا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے صحیح بات یہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے نزدیک دونوں اہل حق ہیں۔ صحابہ کرام کے آپس میں جتنا بھی اختلاف ہو جائے، قرآن کے بیان کردہ عقیدے کے مطابق ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ سب کے سب اہل حق ہیں، اور ان کسی بھی صحابی کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی فرمان، کوئی بھی قول ہم میں سے کسی کو بھی اگر غلط لگ رہا ہے تو محبت اور نصرت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کا مطلب گمراہی نہ لیں، اس کا مطلب جو ہے حق چاہتے ہوئے نیک نیتی کے ساتھ ان کا آپس میں اختلاف ہوا ہے، حق سے اختلاف نہیں ہوا، ان کو حق نہیں چھوڑا ان میں سے کسی نے بھی، آپس میں ایک دوسرے سے رائے کا اختلاف ہوا ہے۔ لہذا دونوں کے لیے اجر ہے، چاہے اختلاف کی وجہ سے تلواریں چل پڑیں، ان کا اجتہاد یہ مقام رکھتا ہے کہ دونوں کے لیے اجر ہے اجتہاد کا۔ باقی وہ ان کی جو آپس کا اختلاف ہے اس میں بعد میں آنے والے جو صحابہ نہیں ہیں، حتیٰ کہ صحابہ نے شرکت نہیں کی، زبانیں نہیں چلائیں اس میں، تو بعد میں آنے والوں کے لیے کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ صحابہ کے آپس کے اختلاف میں ہم تبصرے کریں اور فیصلے دیں کہ فلاں صحیح فلاں غلط۔ فرض کریں آپ کو ان میں سے ایک اختلاف کے وقت ایک آدمی غلط لگا، یعنی اجتہادی غلطی لگ رہی ہے، اس کے باوجود بھی اس کے لیے اجر ہے، تو پھر آپ کے لیے کیسے جائز ہوا کہ آپ اسے گمراہ سمجھیں؟ آپ کے لیے کیسے جائز ہوا کہ آپ اس کو لان تان کریں نعوذ باللہ اس بنا پر کہ اس نے فلاں صحابی کی مخالفت کیوں کی؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے بیچ میں ایک صحابی کی سائیڈ لے کر دوسری صحابی کو لعنت کرنے والے؟ آپ اپنا ایمان بچائیے، اپنی آخرت سنواریے، اور آپ کی آخرت سنورے گی اسی میں کہ صحابہ کے بارے میں دل کو صاف رکھیے۔ صحابہ کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ آپ کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ قرآن میں جو میں نے صحابہ کا مقام بتایا ہے اور صحابہ کے بارے میں اپنے جو وعدے سنائے ہیں، یہ بندہ ان کو یاد بھی رکھتا ہے کہ نہیں؟
کہ ان سے بھٹک تو نہیں جاتا، کیونکہ اللہ کی سنت ہے جب بھی ایمان کی بات آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ آزمائش میں بھی ڈالتا ہے مومن کو. پھر وہاں کوئی ناسبی نکلتا ہے، کوئی رافضی نکلتا ہے، کوئی شیعہ نکلتا ہے، اور ایک سنی وہیں کھڑا رہتا ہے. سنی کا مطلب یہ فرقہ واریت والے لوگ نہیں، فرقوں والے. سنی مطلب وہ جس کا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مسلک پر. اپنا کوئی مسلک نہیں بنایا اس نے، نہ کوئی اس کی اپنی تنظیم جماعت ہے. وہ تو عقیدے سے چمٹتا ہے، عقیدے سے غرض ہے سارا پاکستان اس کے خلاف ہو جائے. اسے عقیدہ چاہیے، لوگ نہیں چاہیے. لہذا صحابہ کے آپس کے اختلافات میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے اپنی آخرت مت خراب کیجیے. عقیدہ اہل سنت کو سیکھیے کہ تمام صحابہ برحق ہیں. لاکھ آپس میں ان کا اختلاف ہو جائے، چاہے تلواریں کیوں نہ چل پڑیں، وہ اہل حق ہیں. ان کے بارے میں عام مسلمانوں کے میں عام اہل جنت کے بارے میں فرمایا کہ ان کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ دلوں کے جو آپس کے جو ناراضگیاں تھیں اللہ تعالیٰ صاف کر کے دھو کر شفاف کر کے جنت میں داخل کرے گا دو مسلمانوں کو. ہمارا آپس میں اگر دو مسلمانوں کا آپس میں کوئی دنیا میں جھگڑا تھا، ناراضگیاں تھیں، دونوں جنتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے بارے میں جو میل تھا دھو کر شفاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، اور صحابہ کو نعوذ باللہ یوں ہی چھوڑ دے گا. کمال ہے. اس سے بڑی کیا گمراہی ہوگی کہ صحابہ کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اپنے بارے میں سارا قرآن اور حدیث لگا لیا. صحابہ کرام تو بلاولا ہیں، کیونکہ ان کا تو ایک ایک صحابی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ سنایا ہے، تعریف کی ہے، جنت کی خوشخبری سنائی ہے. ان کے دلوں کو، ان کے آپس میں جو کچھ بھی ہوا ان کا جھگڑا، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے صاف شفاف کرے گا. اور بلکہ صاف شفاف اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کر دیے ہیں. فرمایا رحماء بینہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے بارے میں بتایا. رحمت جو ہے وہ دل کا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کا بھید بتایا ہے کہ آپس میں یہ رحماء ہیں، کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی سے بغض نہیں رکھتا. اور تلوار کی الگ بات ہے، تلوار تو باپ بیٹے کے درمیان بھی نکل سکتی ہے چند اصولوں کی وجہ سے. دو بھائیوں کے درمیان بھی تلوار نکل سکتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اثبات کیا ہے کہ دو مومن، وہ بھی مومن تلواریں اٹھا سکتے ہیں. اور انہی دونوں کو فرمایا ان دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو. وہ تلواریں نکالے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو. مطلب تلواریں بھی نکل جائیں تو بھائی چارہ ختم نہیں ہوتا. اسلامی بھائی چارہ، اسلامی محبت. اور جبکہ صحابہ کرام ہوں، صحابہ کرام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے رحماء بینہم، آپس میں یہ تمام صحابہ کرام دل کے نرم ہیں، رحم دل ہیں. اور وہ بھی بتا دیا، اور اس سارے فتنے کا سبب بھی بتا دیا کہ سب سے بڑا فتنہ وہ فئۃ باغیہ ہے، جن کا علاج سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا جنگ نہروان میں. خوارج جو کہ دونوں لشکروں میں گھس کر فتنہ پھیلا رہے تھے، جنگ کی آگ کو بھڑکا رہے تھے. جبکہ نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تلوار اٹھانا چاہتے تھے، نہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، بلکہ بیچ میں کتنے صحابہ ایسے تھے دونوں طرف صف میں کھڑے ہیں لیکن تلوار نہیں اٹھا رہے. وہ اپنے امیر کو کہہ رہا ہے کہ میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، اور وہ اپنے امیر کو کہہ رہا ہے میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا. لکڑی کی تلوار دکھا دی علی رضی اللہ عنہ کو. میں آپ کی بات مانتا ہوں، میرے امیر ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، لیکن لکڑی کی تلوار کیوں اٹھائی؟ کیونکہ یہ میرے نبی کا حکم ہے کہ جب آپس میں جنگ لگ جائے تو لکڑی کی تلوار بنا لینا فتنے کے وقت. ادھر بھی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص بڑے کمانڈر ہیں سیدنا امیر معاویہ کے لشکر میں. ان کا بیٹا بھی ادھر ہے لشکر کے اندر. اس نے کہا میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا. پھر ان سے پوچھا گیا پھر ساتھ ساتھ کیوں چل رہے ہو؟ کہنے لگے
کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جب تک تیرا باپ یا عمر بن عاص زندہ رہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اب یہاں کیا کہیں گے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر، ایک ہے عبداللہ بن عمر، ایک ہے عبداللہ بن عمر، آخر میں واو، وہ کمانڈر باپ کے بیٹے ہیں جو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے خلاف تلوار نہیں اٹھا رہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تو آپ پھر یہاں کیا کر رہے ہیں، یہاں آئے کیوں ہیں ہمارے ساتھ؟ جب آپ نے لڑنا ہی نہیں ہے تو آپ آئے کیوں ہیں، بیچ میں کیوں کھڑے صفوں میں تلوار لیے اور سپاہی والا لباس پہنے ہوئے، آپ ہمارے ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟ کہنے لگے وہ تو میں اپنے باپ کی وجہ سے، کیونکہ میرے باپ کے نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ جب تک زندہ رہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا آپ نے، تو میں تو ساتھ ساتھ چلوں گا، لیکن یہ کام نہیں کروں گا، تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ تو بیچ میں جو لوگ خارجی عقیدے کے لوگ، جو فتنے چاہنے والے لوگ، فئۃ باغیہ، جو بیچ میں تھے، دونوں لشکروں میں چھپے ہوئے تھے، گھسے ہوئے تھے، وہ پھر بعد میں ظاہر ہوئے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نصیب میں ان کا آپریشن آیا، اور وہ اس کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو فضیلت ملی کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ اقرب الی الصواب، کہ حق کے قریب ترین ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ تصدیق ملی کہ وہ حق کے زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں نکلا کہ سیدنا معاویہ باطل پر ہے دونوں حق کے راستے پر۔ اصل بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک مومن صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ دونوں صحابہ حق کے راستے پر ہیں۔ تو صحابہ کرام میں جو کچھ بھی ہوا، جس طرح ہماری تلوار نہیں اس میں چلی، ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے، اسی طرح زبان بھی اس کے بارے میں استعمال کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ یہ خاص صحابہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے بارے میں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ اتارا ہے۔